امارہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، مگر وہ دل پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک دم اس کے قدم رک گئے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ نوشی خون کی حالت میں لت پت زمین پر ڈھیر تھی۔ اس کی بھی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی تھی۔ وہ اس کی لاش کے قریب دو جانوں بیٹھ گئی۔ مجھ سے ایسی بھی کیا ناراضگی کہ اتنی دور چلی گئی؟ ایک آفیسر امارہ کے قریب آیا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ یہ میری دوست ہے، امارہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ آپ خود کو سنبھالیں، آپ جیسے لوگ بھی ہمت چھوڑ دیں گے تو کمزور دل کے لوگ کون سنبھالے گا؟ آپ ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دیں۔ 50 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے۔ صورتحال بہت گھمگیر ہے۔ پولیس کی ضروری کارروائی پوری ہو جائے تو لاشیں ان کے لواحقین کے سپرد کر دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آفیسر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ مصروف ہو گیا۔ نوشی کی آوازیں ابھی بھی امارہ کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ کس طرح وہ اسے نمائش میں آنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر نوشی کی لاش کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باقی لاشوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے صرف اپنی دوست کی موت کا غم نہیں تھا، مرنے والے تمام لوگوں کے لیے اس کا دل چور چور تھا۔ جسم اس طرح نڈھال تھا جیسے وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس نے اپنا زمین پر لٹکتا ہوا دوپٹہ اکٹھا کیا تو اس کا دوپٹہ سیاہ راکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو چھوا تو اس کے ہاتھ بھی سیاہ ہو گئے۔ اس نے سراسیما نگاہوں سے چاروں اور دیکھا۔ ہال کی کتنی ہی چیزیں سیاہ دھوئیں سے کالی ہو گئی تھیں۔ اس نے گروہ کی شکل میں کھڑے ہوئے آفیسر سے بالاتعمل پوچھا، ادھر آگ لگی تھی؟ آفیسر نے فوری جواب دیا، نہیں۔ پھر وہ امارہ کے قریب آیا۔ اس طرح معلوم ہو رہا ہے جیسے سیاہ دھواں کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوا ہے، جبکہ نہ تو باہر آگ لگی ہے اور نہ ہی اس ہوٹل کے آس پاس اور نہ ہی الیکٹرک تار جلی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا جس سے پوچھا جائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس کیس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آرٹسٹ آئے تھے جن کی پینٹنگ کی نمائش تھی۔ ان میں سے ایک دو اشخاص نے تو سب کو حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 پینٹنگز کے مناظر چینج ہو گئے ہیں۔ یہ کام اس قدر صفائی سے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ ایک عاملہ بھی ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ آفیسر امارہ کو ان پینٹنگز کے پاس لے گیا۔ امارہ نے وہ تینوں پینٹنگز دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تینوں پینٹنگز میں ایک خوفناک پیغام تھا۔ پروں والی لڑکی، آگ سے اٹھتا سیاہ دھواں اور موت کی نیند سلا دینے والی خوبصورت آواز۔ امارہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، مارنے والوں نے ان پینٹنگز کے ذریعے پہلے ہی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ آفیسر بوکھلا سا گیا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ قتل کیسے ہوئے؟ میں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتی سوائے اس کے کہ یہ سب کالے جادو سے کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ گروپ میں کھڑا ہوا ایک آفیسر تصدیق آمیز انداز میں مسکرایا، ہم یہاں قاتل ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے ہتھکڑی پہنائی جائے اور آپ کالے جادو کی بات کر رہی ہیں۔ امارہ نے باہر کی طرف جاتے ہوئے قدم روک لیے اور پلٹ کر آفیسر کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولی، قتل کرنے والا کوئی انسان نہیں جسے آپ ہتھکڑی پہنا دیں، وہ ایک ہمزاد ہے۔ امارہ خوف سے تھر تھراتا ہوا اس فکرے کا تیر ہوا میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس صورتحال میں ٹی وی چینل کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، کیمرہ آن تھا، میڈیا کے ذریعے یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو کے من گھڑت کہانیاں گھڑنے لگے۔ ہمزاد موت کا سایہ بن کر ہر ایک کے حواس پر سوار ہو گیا۔ ظفر توقیر اور اس کے دوسرے دوستوں نے بھی یہ ریکارڈنگ دیکھی۔ ان کی تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ظفر نے امارہ سے رابطہ کیا۔ امارہ نے موبائل اٹھایا اور تھکے تھکے لہجے میں بولی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ زرغام نے ان تینوں کے ہمزاد کو اپنے خطرناک مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خوف و ہراس ایک شیطانی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنے لوگوں کے قتل کے بعد بھی ان کی طاقتیں بڑھ گئی ہوں گی۔ آپ وشا، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو یہ ہدایت کر دیں کہ وہ محتاط ہو کے رہیں اور آپ ساحل میرے گھر آئیں۔ یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا۔ امارہ نے صوفے سے پشت لگا لی اور سر کو جھٹکے سے پیچھے کی طرف رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ظفر اور ساحل اس کے گھر آ گئے۔ امارہ نے انہیں مہمان خانہ میں بٹھایا۔ امارہ کی والدہ بھی وہیں آ گئی۔ وہ بھی اس خوفناک واقعہ پر بہت رنجیدہ تھی مگر اصل حقائق سے بے خبر تھی۔ تم امارہ سے باتیں کرو، میں ملازمہ کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں۔
یہ کہہ کر امارا کی والدہ وہاں سے چلی گئی۔ ساحل نے امارا کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی دوست کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، امارا کانپتی آواز میں بولی۔ وہ 50 لاشیں ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، ان کے لواحقین کے بین ابھی بھی میری سماعتوں میں گونج رہے ہیں۔ میں نے آپ دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں زرگام تک پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے حمزات سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، مگر مادی وجود رکھنے والے ایک انسان کو تو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس شخص کو ختم کر دیا تو یہ قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی۔ ساحل کی پیشانی پہ شکنیں ابھر آئیں۔ اس خبیث کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ظفر نے فوراً ساحل کو ٹوکا۔ یہ معاملے جوش سے نہیں، ہوش سے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ ساحل ایک بار پھر تپ کر بولا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور خون آشام درندہ سرِ عام پھر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہی موقع ملا تھا زرگام کے ٹھکانے تک پہنچنے کا، نہ جانے کیسے وہ چند منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان 50 لوگوں کا قتل وشا، فواد اور حوریہ نے کیا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ امارا نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ ساحل، یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تینوں مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر پولیس کیس نہیں کرتی۔ مجھے آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی تدبیر سوچیں، مگر ہمیں زرگام تک پہنچنا ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کا اگلا نشانہ کون ہوگا۔ ایک اور پریشانی کی بات ہے، ظفر نے کہا۔ کیا؟ امارا نے پوچھا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وینا کے والدین نے وینا اور عارفین کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، اسی مہینے کی 15 تاریخ۔ او میرے خدایا، آج جمعرات ہے اور اگلے جمعے کو وینا کی شادی ہے۔ ان حالات میں انہیں تاریخ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس مسئلے کا کوئی حل تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عارفین نے انگلینڈ جانا ہے، شادی جلدی کرنا ان کی مجبوری ہے، ساحل نے کہا۔ امارا بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ بے شک عارفین شادی کے بعد انگلینڈ چلا جاتا، وہ لوگ کوئی بھی حل نکال لیتے، مگر ابھی وینا کے نکاح کا مطلب ہے فواد کو للکارنا۔ ساحل نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی حرکت دی۔ کیا ہم بدروؤں کے خوف سے اپنی زندگی کے معاملات ہی ختم کر دیں؟ امارا نے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ جب تک ہم ان کی شیطانی حمزات کو قابو نہیں کر لیتے، ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری تھوڑی سی غفلت کئی لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ظفر نے امارا کی تائید کی۔ ساحل، امارا ٹھیک کر رہی ہے، میں وینا کے گھر والوں کی سے بات کروں گا کہ فی الحال اس شادی کا ارادہ ترک کر دیں۔ نمائش میں ہونے والے واقعے سے وہ پہلے ہی بہت خوفزدہ ہیں، یقیناً میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساحل اور ظفر کچھ دیر کے بعد امارا کے گھر چل پڑے۔ دونوں بے حد پریشان تھے، حالات نے سنگین ترین صورت اختیار کر لی تھی۔ ظفر نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے گھر ہی چلو، مل کر کچھ سوچتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، ساحل نے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر جواب دیا۔ میں باتیں کر کے تھک گیا ہوں، اب کچھ عملی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ آپ سب سے رابطہ کریں، ہمیں مل کر اس مصیبت سے نبردار آزما ہونا ہے۔ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، جس سے جو ہوتا ہے وہ کریں۔ ظفر ساحل کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ایک تجویز نے میرے ذہن میں۔ امارا کے منہ سے حمزات کا نام سن کر ہر طرف میڈیا میں سنسنی خیز خبریں پھیل گئی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ پولیس اور رینجرز تو اس محض توہمات پرستی سمجھتے ہیں، مگر کچھ ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں اور میڈیا کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکاریں؟ ساحل نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کی بات میں دم ہے، مگر میڈیا والے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گے۔ ہماری مدد کرنے کے بجائے اس معاملے کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے، مرچ مسالے لگا کر سنسنی خیز خبروں کے ذریعے لوگوں کی دلچسپی حاصل کریں گے۔ ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ امارا تو لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اگر کسی نے ہماری مدد کرنی ہوگی تو وہ خود سامنے آ جائے گا۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ زرگام کو کیسے ڈھونڈا جائے، کس طرح انسانوں کا قتل عام روک دیا جائے۔ انہی باتوں میں ساحل کا گھر آ گیا۔ ظفر نے گاڑی روک دی۔ ساحل گاڑی سے اتر گیا۔ اس نے گاڑی کے دروازے پر بازو رکھا۔ کل 10 بجے آپ سب کو بلا لیں۔ ظفر نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ساحل گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں تھے تم؟ کب سے میں تمہیں فون کر رہی ہوں۔ کیوں، خیریت تھی؟ ساحل نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ راحت اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب تم موبائل ریسیو نہیں کرتے تو طرح طرح کے وہم میرا سینہ چیرتے ہیں۔ کتنے لوگ لقمہ اجل ہو گئے ہیں۔ مجھے تو اس فکر میں نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا خود ان بدروؤں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ خدا نہ کرے کہ میرے بیٹے
ساحل نے ماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ یہ شیطانی مخلوقات کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قرآن پاک اور نماز پڑھنے والے مومن یا مومنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ آیتیں پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا کریں اور اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کریں۔ یہ بدروحیں آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ردا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ کوئی خدا ایسا راستہ دکھائے کہ ہم سب کو ان کی شیطانی ہمزاد سے نجات مل جائے۔ ردا نے کھانا ساحل کے سامنے رکھا اور راحت کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کی دعا اس وقت ساحل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ راحت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ماں ہونا اس لیے پریشان ہو جاتی ہوں، نہ جانے کیسی آزمائشیں آ گئی ہیں ہم سب کے لیے۔ یہ کہہ کر راحت وہاں سے اٹھ گئی۔ ساحل اور ردا اسی موضوع پر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ردا سے باتیں کرتے کرتے ساحل کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، موسم خوشگوار تھا، نہ ہی سردی تھی نہ ہی گرمی، خصوصاً راتیں ٹھنڈی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ راحت اور ردا کمرے میں اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئی تھیں۔ ساحل اپنے کمرے میں لیٹا گہری سوچ میں گم تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جو ذہن کو الجھائے جا رہی تھی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ اسے باہر کھلی ہوا میں قدرے سکون محسوس ہوا۔ اس نے صحن میں چارپائی بچھا لی اور اندر سے تکیہ بھی لے آیا۔ سرہانہ چارپائی پہ رکھ کر وہ چت لیٹ گیا۔ آسمان پر ستارے کسی سیاہ چادر پر چمکتے نگینوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بے خواب آنکھوں میں وشا کا خوبصورت چہرہ جھلملانے لگا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے خیال نے ساحل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی۔ ایک خوبصورت خیال نے ساحل کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل سی مچا دی۔ جب وشا ان کے گھر آئی تھی، باتوں ہی باتوں میں اسے علم ہوا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے۔ اس نے ضد کی کہ ردا اسے گاجر کا حلوہ بنانا سکھائے۔ ردا نے مجھ سے حلوے کا سامان منگوایا۔ میں سامان تو لے آیا مگر من ہی من میں ہنس رہا تھا کہ جس لڑکی نے کبھی چولہا نہیں جلایا وہ حلوہ کیسے بنائے گی۔ امی نے گاجریں کش کر دی تھی اور ردا اور وشا کچن میں چلی گئی حلوہ بنانے کے لیے۔ ردا نے کڑھائی چولہے پر رکھی اور اس میں گھی ڈال دیا۔ گھی کڑکڑانے کے بعد اس میں کش کی ہوئی گاجریں ڈال دی اور وشا کو چمچہ دے کر چولہے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میں بھی ان دونوں کی کارستانیاں دیکھنے کے لیے کچن میں ہی آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی حلوہ بنانا سیکھ لوں۔ میں نے وشا کے قریب کھڑے ہوئے جو حلوے میں چمچ میں پین کی طرح چلا رہی تھی۔ ردا کسی کام سے باہر چلی گئی تھی۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تم حلوہ بنا رہی ہو یا کڑھائی میں نقش و نگار بنا رہی ہو؟ وشا نروس ہو کے چمچ ٹھیک طرح سے چلانے لگی تو اس کا ہاتھ کڑھائی سے لگ گیا۔ وشا چیخ کر پیچھے ہٹی تو مجھ سے جا لگی۔ میں نے چولہا بند کیا اور جلدی سے ٹیوب لے آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور زخم پر ٹیوب لگانے لگا۔ میں اس سے تلخ روئی سے بولنے لگا، کیا ضرورت تھی چولہے کا کام کرنے کی جبکہ تم نے گھر میں کبھی کام نہیں کیے؟ وشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معمولی زخم سے بھی وہ چھوٹی سی بچی کی طرح رونے لگی تھی۔ میں اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسا زخم تو بار بار لگے۔ ڈریسنگ پوری ہوئی تو وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ راحت کی آواز سے ساحل اپنے خیال سے چونک گیا۔ ساحل بیٹا باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آ جاؤ، ساحل نے اونچی آواز سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ اندر گھٹن ہو رہی تھی، باہر کافی سکون ہے، تھوڑی دیر بعد آ جانا، راحت نے کہا۔ ساحل نے پھر سے ستاروں پر نظر ٹکا دی۔ اس کی آنکھوں میں دلکش رنگ سے چمکائے۔ اس نے ستاروں سے نظر ہٹا لی تو ایک خوبصورت تتلی اس کے قریب قریب اڑ رہی تھی۔ تتلی کے دیدہ زیب رنگوں پر تو نظریں جمانے کو دل چاہ رہا تھا مگر من میں خوف کی ایک ٹیس بھی اٹھ رہی تھی۔ دھڑکنیں کسی انجانے سے خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ تتلی اٹھتے اٹھتے انار کے درخت پر بیٹھ گئی۔ ساحل کچھ دیر خاموشی سے تتلی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہر تتلی وشا تو نہیں ہو سکتی، میں وشا ہی ہوں۔ ساحل کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ وہ خوف کے جھٹکے سے پیچھے پلٹا مگر جو ہی اس نے وشا کو دیکھا اس کا خوف ہوا ہو گیا۔ وشا انار کے درخت کی شاخ کو تھامے اس کے قریب کھڑی تھی۔ جو خیال ساحل دیکھ رہا تھا وشا جیسے اس خیال سے نکل کر باہر آ گئی تھی کیونکہ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی معصومیت، آنکھوں میں وہی وفا کی چمک تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، پہلے تو میرے معمولی سے زخم سے تڑپ اٹھتے تھے اور اب مجھے اس طرح میرے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تم ہی تو میرے پرسان حال تھے مگر تم نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ ساحل اس کی طرف کھینچتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ ساحل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تم اذیت کی بات کر رہی ہو؟ تم تو خوبصورت بلا ہو،
جو لوگوں کو اپنے رنگوں میں محو کر کے انہیں سرخ خون میں نہلا دیتی ہو۔ وشا نے ایک ساتھ میں ہی ساحل کے شانے پر سر رکھ دیا۔ تمہارے پاس اس وقت وہی وشا ہے جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے ہمزاد سے کچھ دیر کے لیے یہ روپ چرایا ہے، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ ساحل جذبات سے سلگتی کسی موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے وشا کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کیا۔ وشا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ساحل نے خود کو اور وشا کو اسی مقام پر محسوس کیا جب ان دونوں کے دل ایک ہی جذبے کے لیے دھڑکتے تھے۔ ساحل نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسا سوال؟ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا کمی تھی میرے اندر؟ کیا تم میری وفا کی حدت سے واقف نہیں تھے؟ ساحل نے وشا کے آنسو پوچھے۔ اگر تم وہی وشا بن کر مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو تو میں بھی وہی ساحل ہوں۔ کمی تم میں نہیں تھی، مجھ میں تھی۔ میں تمہیں تمہارے ملازموں کے کوارٹر جیسی جگہ پر نہیں رکھ سکتا تھا، معاشی طور پر اس قدر بدحال تھا کہ وہ آسائشیں تمہیں نہیں دے سکتا تھا جس کی تم عادی تھی۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو اپنے محبوب کو مشکل میں ڈال دے؟ تم تو سردی کی وہ دھوپ تھی جو جس کے آنگن میں بھی اترتی ہر طرف تسکین بھر دیتی۔ غریب تو اپنے جذبات امیروں سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی اس کی ہنسی نہ اڑا دے۔ وشا نے ساحل کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں جس دنیا میں رہتی ہوں وہاں رشتے دولت کی ڈور سے نہیں بنتے، وہاں احساسات کے رنگ ہیں، وفاؤں کی خوشبو ہے۔ ادھر کی فضا محبت کے گہنوں سے مہکتی ہے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اندر راحت کو اچانک خیال آیا کہ اس نے مولوی صاحب سے ساحل کے لیے تعویذ بنوایا تھا، وہ تعویذ اسے ساحل کو پہنا دینا چاہیے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی، اس نے الماری سے تعویذ نکالا اور باہر صحن میں آ گئی۔ ساحل جیسے اس ساحرہ کی باتوں کے طلسم میں گم تھا۔ راحت نے دیکھا کہ ساحل انار کے درخت کے قریب کھڑا ہے۔ وہ تعویذ لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وشا ساحل کے اور قریب ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ ساحل کی گردن کے قریب کیا تو اس کی نظر راحت کے ہاتھ میں تھامے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ وہ ایک ساتھ میں وہیں سے غائب ہو گئی۔ ساحل، راحت نے اسے پکارا مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ راحت اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔ ساحل نے جھرجھری سی لی اور گھبراہٹ سے انار کے درخت کے آس پاس دیکھنے لگا۔ وشا کہاں گئی؟ راحت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس چڑیل کا نام لے رہا ہے؟ چل اندر چل۔ اس نے ساحل کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم چلتی ہوئی اسے اندر لے گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ اگلے روز 10 بجے ظفر نے اپنے سارے دوستوں کو اپنے گھر بلایا۔ ساحل کے نہ پہنچنے پر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے ساحل کے گھر فون کیا۔ ہیلو، راحت نے فون سنا۔ میں ظفر بول رہا ہوں، ساحل کو میں نے اپنے گھر بلایا تھا، کہاں ہے وہ؟ بھائی کی آواز سن کر راحت رونے لگی۔ کیا بات ہے، خیریت؟ ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راحت نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا۔ میں 1 گھنٹے کے بعد چکر لگاؤں گا، یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد ظفر ساحل کے گھر گیا۔ ردا کالج گئی ہوئی تھی۔ ظفر ساحل کے پلنگ کے قریب بیٹھا۔ یہ کیا بھائی، ہمارا سولجر بیمار ہو گیا؟ ساحل مسکراتا ہوا پلنگ سے پشت لگا کے بیٹھ گیا۔ میں بیمار نہیں ہوں، بس معمولی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور سر میں درد ہے۔ امی خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہے۔ کہاں ہے راحت؟ ظفر نے پوچھا۔ امی کچن میں ہے، ساحل نے بتایا۔ ظفر وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ راحت اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ تم کن تکلفات میں پڑ گئی ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے چائے پی تھی، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ ساحل تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، معمولی سی کمزوری ہے، یخنی وغیرہ دو، ٹھیک ہو جائے گا، ظفر نے کہا۔ راحت کی آنکھیں ابھی بھی اشک بار تھیں۔ اس نے ظفر کی طرف دیکھا۔ ظفر بھائی، میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ کس وجہ سے؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے پیالیوں میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کہنے لگی، آئیے ساحل کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو خود بتائے گا کہ رات کو اس نے کس کو دیکھا۔ راحت چائے لے کر ساحل کے پاس آئی۔ اس نے چھوٹے سے میز پر چائے رکھی۔ ظفر بھی ادھر ہی بیٹھ گیا۔ ساحل بے حد الجھا ہوا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ظفر نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی۔ کوئی پریشانی ہے؟ ساحل جسے پہلے سے ہی بے تاب تھا، وہ بلا تامل بولا، انکل رات میں نے وشا کو دیکھا، خواب میں۔ ظفر نے پوچھا، نہیں انکل، میں نے اسے پورے ہوش و حواس میں دیکھا ہے، وہ انار کے درخت کے قریب کھڑی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے، میں صحن میں تھا۔ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ظفر کے ہاتھ تھام لیے۔ انکل، وہ وہی وشا تھی، حساس اور جذبات سے بھرپور۔ ظفر نے ساحل سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دل میں احساسات رکھنے والی وشا مر چکی ہے، جس نے تم نے دیکھا ہے وہ اس کا شیطانی ہمزاد ہے۔ ساحل ایک بار پھر جذبات کی رو میں بہنے لگا۔ انکل، میرا یقین کریں، وہ رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا یہ روپ شیطانی ہمزاد میں کہیں گم ہو گیا ہے، وہ بمشکل اس روپ میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ظفر نے ساحل کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے سمجھانے لگا، دیکھو بیٹا، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میری وشا مر چکی ہے،
جسے تم نے دیکھا وہ ایک خوبصورت بلا ہے جو کتنے ہی لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ہمزاد یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا، دونوں خصوصیات ایک ہمزاد میں نہیں ہوتی۔ کالے علم کرنے والے عامل کسی مرے ہوئے انسان کے اسی شیطانی ہمزاد کو قابو کرتے ہیں جو زندگی میں اسے برے کاموں کے لیے اکساتا ہے۔ عامل اس شیطانی ہمزاد کو سفلی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تم نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اگر تمہیں وشا نظر آئے تو سورہ ناس پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اس کے قریب مت جانا۔ ساحل پر جس سے ظفر کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ابھی تک اپنی ہی بات پر قائم تھا۔ اس کی سوچیں وشا کے خیال میں ہی غرق تھی۔ میں نے وشا کے بھیانک روپ دیکھے ہیں، مگر اس بار جس طرح میں نے اس کو دیکھا ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ واقعی اذیت میں ہے۔ ظفر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اذیت میں وہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو اذیتیں دے رہی ہے۔ اپنی سوچ تبدیل کرو ورنہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی موت کی طرف دھکیل دو گے۔ راحت ظفر کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ دیکھا ہے بھائی آپ نے، ساحل کی انہی باتوں کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ ظفر نے راحت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تازہ بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کوشش کرنا کہ وہ اکیلا نہ رہے۔ قرآن آیات پڑھ کر پانی سے دم کر کے اسے پلایا کرو۔ اس ناگہانی آفت سے نبردار آزما ہونے کے لیے ہمارے پاس بس یہی راستہ ہے۔ تم دعا کرنا کہ لوگوں کو ہم ان بدروؤں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم سب نے تو سروں پر کفن باندھ لیے ہیں، ہم میں سے کون کب لقمہ اوجل ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ راحت نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، جب اس کے بندوں پر ایسی مصیبت آ جائے جس سے مقابلے کی سخت نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیج دیتا ہے۔ آپ ایک کام کریں۔ کیا؟ ظفر نے پوچھا۔ میڈیا میں اس خبر نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ نمائش میں ہونے والے قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ ہمزاد نے کیے ہیں۔ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ میڈیا والے آپ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ آپ اور عمارہ ایک پریس کانفرنس کریں، آپ سارا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور مدد مانگیں کہ کوئی ایسا عامل یا کوئی بھی شخص جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتا ہے آپ لوگوں سے رابطہ کریں۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ مشورہ مجھے توقیر نے بھی دیا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ میڈیا والے ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیں گے، مگر صورتحال اس قدر گمبھیر ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس سوائے ارادے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس کر لینی چاہیے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ بس دیر نہ لگائیں، خدا کرم کرے گا۔ آپ معاملہ لوگوں کے بس کا نہیں رہا۔ عمارہ تو خود اس فیلڈ میں نئی ہے، اس کا تجربہ محدود ہے۔ اور راحت نے ظفر کو ایک بار پھر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں توقیر اور زبیر سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ساحل کو کوئی بیماری نہیں تھی، مگر ایسی نقاہت تھی کہ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ 4 روز تک ایسی ہی کیفیت میں رہا۔ 5ویں روز وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرنے لگا۔ میجر اسامہ اپنے کلب میں لڑکوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے لڑکوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ ایک طرف سے ایک لڑکا آگے بڑھتا ہوا اس سے مقابلے کے لیے مخالف گروپ سے دوسرا لڑکا میدان میں آتا، پھر ان کے درمیان کراٹے کا چھوٹا سا مقابلہ ہونے لگتا۔ میجر اسامہ ان کے قریب کھڑا انہیں مختلف داؤ پیچ یاد کرا رہا تھا۔ 2 لڑکے کراٹے کے خاص سفید لباس میں ننجا کے خاص انداز میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ لڑکوں نے اپنے پیروں کو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیا۔ انہوں نے بازوؤں کو کراس بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کرتے ہوئے انگوٹھے سمیت آپس میں جوڑ لیا اور پھر کیٹ سٹائل میں اچھلتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ چھوٹے سے مقابلے کے بعد انہوں نے سیدھا کھڑا ہو کر سروں کو جھکا کر ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام دیا۔ اسامہ نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے 3 مقابلے اور کرائے، پھر اس نے انہیں بریک دے دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے اپنا پسینہ پوچھنے لگا۔ 2 لڑکے کولڈ ڈرنک لے کر اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پاس پیپسی کے 3 ٹن پیک تھے۔ ایک انہوں نے اسامہ کو دیا اور سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سر، آپ نے 10 سال آرمی میں گزارے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ اسامہ نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو ان لڑکوں کے سامنے کیا۔ یہ تمغہ ہے میری شجاعت کا۔ لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی۔ سوری سر، ہم آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسامہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میری طاقت میں اور تجربے میں کوئی کمی نہیں، مگر میں لوگوں کے اس طرح کام نہیں آ سکتا جس طرح پہلے فوج میں رہ کر ان کا تحفظ کرتا تھا۔ دوسرے لڑکے نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سر، اس کلب کے ذریعے بھی آپ اپنا فن دوسروں کو دے کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ریموٹ سے دیوار پر لگا LED ٹی وی آن کر دیا۔ نیوز چینل چل رہا تھا۔ ایک سنسنی خیز خبر نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ نیوز کاسٹر ہاتھ میں مائیک لیے رومان ہوٹل کے باہر اپنی باتوں سے لوگوں کو چونکا رہی تھی۔ آرٹ کی نمائش میں ہونے والے 50 لوگوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے بہت سی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔
پولیس، CBI، رینجرز سب اس کرمنل کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے معصوم لوگوں کی جانیں لی۔ ہمارے چینل پر ایک خبر نے لوگوں کو نیندیں اڑا دی۔ سائیکیٹرسٹ اور ایکسیڈنٹ ڈاکٹر امارا کا کہنا ہے کہ ان سب اموات کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں، لوگوں کی جانیں لینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ہمزاد ہے۔ ڈاکٹر امارا اور مسٹر ظفر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسامہ سمیت سب کی کولڈ ڈرنکس ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئی۔ امارا سامنے آئی، ظفر اور وہیں بیٹھے تھے۔ امارا نے اپنی بات شروع کی، ہمارا مقصد لوگوں میں خوف اور اعراض پھیلانا نہیں بلکہ ہم تو اس شیطان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ہم پولیس کی بات کو رد نہیں کر رہے، انہیں جس پر شک ہے وہ اپنے طور پر تحقیقات کریں، مگر جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم اس کے مطابق اس قاتل کو ڈھونڈیں گے۔ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں جس کے مطابق نمائش میں لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا ہے وہ 3 ہمزاد ہیں۔ ہمزاد انسان کا ہی ایک روپ ہے جو مرنے کے بعد انسان کے مردہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انسان کا ہی روپ ہے تو ہم کیوں اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ ہمیں ان شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھے، اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے۔ اسکرین پر امارا کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس لکھا تھا۔ اسامہ نے اپنے موبائل پر وہ سب نوٹ کر لیا۔ اس خبر کے بعد مختلف لوگوں کے کمنٹس آنے لگے۔ کسی نے امارا کی بات کا مذاق اڑایا اور کسی نے امارا کی باتوں کو سچ مانتے ہوئے اسے گہرائی سے لیا۔ اسامہ نے TV بند کر دیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ٹیم کے کئی لڑکے امارا کی باتوں پر ہنس رہے تھے اور کئی خاموش بیٹھے اس کی باتوں کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اسامہ واش روم گیا، اس نے سنک کا نل کھولا اور منہ دھونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہی منہ دھویا اور اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارنے لگا۔ تو اس نے تولیہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں تولیہ نہیں تھا۔ اس نے دوسرے اسٹینڈ سے تولیہ اٹھایا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے چہرہ خشک کرنے لگا۔ اس نے نل میں سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونکتے ہوئے نل کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے اچھی طرح سے نل بند کر دیا تھا۔ نل پوری طرح کھلا ہوا تھا اور اسے کافی پانی نکل رہا تھا۔ اسامہ سنک کی طرف بڑھا اور دوبارہ نل بند کرنے لگا مگر اس کا وال اس قدر سخت تھا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ سنک کے سوراخ میں ربڑ نہیں لگا تھا، اس کے باوجود سنک میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پانی پائپ کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ اسامہ سنک کی جالی چیک کرنے لگا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چٹکنی بھی لگ گئی۔ اسامہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، کون ہے؟ سنک اوپر تک پانی سے بھر گیا اور پانی اچھل اچھل کر باہر گرنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سنک کا سوراخ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک زلزلے کی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ باتھ روم کے دروازے اور کھڑکیاں ہلنے لگے۔ باتھ روم کی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی چٹاک سے کھل گئی۔ اسامہ کو محسوس ہوا جیسے آئینے میں کسی کا عکس ہے۔ اس نے سر اوپر کرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا تو پلک جھپکتے ہی وہ عکس غائب ہو گیا اور روشنی کی ایک تیز شعاع باہر سے کھڑکی کی جالی کو چیرتے ہوئے آئینے کے قریب پڑی اور اس نے منعکس ہو کر اسامہ کی بائیں آنکھ میں داخل ہو گئی۔ اسامہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ قدموں کو تھوڑا تھوڑا موڑتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار پر کوئی سایہ تھا جو اس کا نہیں تھا کیونکہ سائے کے دونوں ہاتھ تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اسامہ کی طرف بڑھتا گیا اور پھر اس کے جسم میں داخل ہو گیا جس کے ساتھ ہی اسامہ بے ہوش ہو گیا۔ دروازے کی چٹکنی خود بخود کھل گئی۔ کافی دیر اسامہ کے باہر نہ آنے پر شاگردوں کو تشویش ہوئی۔ ایک لڑکا باتھ روم کی طرف بڑھا، اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے میجر اسامہ بے ہوش پڑا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر چیک کیا، پھر اس نے دوسرے لڑکوں کو بلایا۔ 3 لڑکوں نے مل کر اسامہ کو اٹھایا۔ وہ اسے اندر ہال میں لے گئے۔ انہوں نے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ ایک لڑکا جلدی سے میڈیکل باکس لے کر آیا۔ انہوں نے اس معمولی سی ٹریٹمنٹ دی جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے چاروں اور دیکھا جسے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذہن سو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی سی جھانکنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اسامہ نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، آپ بے ہوش پڑے تھے۔ شکر ہے خدا کا آپ کو ہوش آ گیا۔ اوپر جا کے آرام کر لیں، ہم سب خود ہی پریکٹس کر لیں گے، ایک لڑکے نے کہا۔ اسامہ اٹھنے لگا تو اسے خاصی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، سر میں آپ کو اوپر تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکا اسامہ کو سہارا دیتا ہوا بالائی منزل تک چھوڑ آیا۔ سارے شاگرد دوبارہ اپنی پریکٹس میں مشغول ہو گئے۔ اسامہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا کہ واش روم میں کیا تھا، وہ کون سی پراسرار طاقت تھی جس نے اس کے فولاد جیسے وجود کو ایک ہی جھٹکے میں نڈھال کر دیا۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس وقت جاگا جب ایک لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سر، اسامہ نے آنکھیں کھولی۔ سر، ہم سب جا رہے ہیں، ہماری پریکٹس مکمل ہو گئی ہے، لڑکے نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، اسامہ نے کہا۔ لڑکے کے جانے کے بعد اسامہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اب وہ خود کو تندرست و توانا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، اس نے پردے پیچھے کیے۔ شہر کا خوبصورت نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔
اس کا ذہن ایک بار پھر اس خبر کی طرف چلا گیا۔ اس بار اسے یہ خبر کسی پہیلی کی طرح نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا ذہن اسے بارہا یقین دلا رہا تھا کہ واقعی حمزاد یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس خبر میں کہیں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے، یہ ایک ناحق ذہنی آفت ہے جو دھیرے دھیرے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ اس نے خود کلامی کی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فریج سے برگر نکالا اور اسے اوون میں گرم کر لیا۔ اس نے فریج سے کیچپ بھی نکال لیا۔ وہ اپنا یہ مختصر سا لنچ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے جب لوگ فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف تھے، زرگام اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل میں مصروف تھا۔ وہ دریا کے کنارے ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک الو تھا۔ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے ابھی اندھیرے کا ہی راز تھا۔ لڑکے نے ایک ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ پکڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ اندھیرا چھٹ رہا تھا اور مدھم مدھم روشنی ہونے لگی۔ زرگام نے جینز اور شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ لڑکا قمیص شلوار میں تھا۔ زرگام کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی جس نے سرخ رنگ کا دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا۔ زرگام کے پاس ایک ڈبیا میں بہت سی سوئیاں تھیں۔ اس نے ڈبیا کھول کر زمین پر رکھ دی۔ اس نے گڑیا زمین پر لٹائی اور ڈبیا سے سوئیاں نکالنے لگا۔ اس نے ہنستے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا۔ ایک سوئی دلہن کے دماغ پر اور ایک سوئی دلہن کے دل پر، یہ کہہ کر اس نے ایک سوئی گڑیا کے سر پر لگائی اور ایک سوئی گڑیا کے سینے پر لگا دی۔ پھر زرگام نے وہ گڑیا ایک طرف رکھ دی اور ایک بڑی سی پلیٹ نکالی، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شوپر نکالا۔ شوپر میں آٹا تھا۔ اس نے آٹا پلیٹ میں ڈال دیا۔ نوجوان نے الو کو بامشکل قابو کر کے اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ الو تڑپنے لگا۔ نوجوان نے سر کٹے تڑپتے الو کو خشک آٹے کے اوپر لٹکا دیا۔ الو کے پنجے نوجوان کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ اسے آٹے پر دائرے میں گھمانے لگا، جس سے الو کے جسم سے نکلتا ہوا خون آٹے پر دائرے بنانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ نوجوان اپنے ناپاک منتر بھی پڑھتا جا رہا تھا۔